بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسان من النار۔ مشکل فاظ کے معنی وجہین، وجہن کا تثنیہ ہے بمعنی منہ، مراد یہاں پر دوغلا آدمی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جو شخص دنیا میں دوہرے رویے والا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی زبان ہوگی۔ حدیث مبارک کی تشریح، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مذکورہ وعید منافق آدمی کے بارے میں ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام کا تو دعویٰ کرتا ہے مگر دل میں اسلام کی حقانیت نہیں رکھتا۔ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک دل کی، دوسری زبان کی۔ ان کا رویہ بھی دوہرا ہوتا ہے کہ جب مخالف کے سامنے بات کرے تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، اور جب اس کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کی خوب مخالفت کرتے ہیں۔ اس کو دو چہرے والا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں جھگڑا کرنے والوں کے سامنے اس کے مطلب کی بات کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے سامنے اس کی تعریف اور دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ اسی طرح دونوں ہی اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میرا حقیقی ہمدرد ہے اور مخالف کا سخت دشمن ہے، تو اس کو کہتے ہیں دو چہرے والا۔ حدیث مبارک ہے من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة۔ مشکل فاظ کے معنی عورہ، ہر وہ کام جس سے آدمی شرم کرے، شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں۔ ساترہ باب ناصرہ سے ہے اور باب زاربہ سے بمعنی ڈھانکنا یا چھپانا۔ موعودہ بمعنی زندہ درگور کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا اور اس کو چھپائے رکھا تو گویا اس نے کسی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لیا۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے جب کسی مسلمان کا کسی کے سامنے عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھپا لے تاکہ اس کی عزت باقی رہے۔ اس حدیث مبارک میں اس کی مثال ایسی دی ہے جیسے کوئی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لے۔ محدثین نے دو وجہ بیان کی ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہو، وہ شخص شرم کی وجہ سے گویا کہ مردہ ہو جاتا ہے اور وہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش میں اس عیب کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی مر جاتا تاکہ مجھے یہ آج اس رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو اب جو شخص اس عیب کو چھپاتا ہے اس کی وجہ سے اب اس کی عزت باقی رہتی ہے اور یہ اب لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے، تو اب گویا اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ جیسے کہ جب کسی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جائے اور مرنے سے پہلے اس کو نکال لیا جائے وہ بھی نئی زندگی پاتی ہے، تو اسی طرح جس کا عیب چھپا لیا جائے وہ بھی نئی زندگی پاتا ہے۔ حدیث مبارک ہے من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ مشکل فاظ کے معنی، خزانہ باب ناصرہ سے ہے زبان کا روکنا، المال مال کو جمع کرنا، کفہ باب ناصرہ سے ہے باز رہنا، اعتذرہ عذر بیان کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جو شخص اپنی زبان کو برائی کرنے سے روکے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذاب کو روکے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو روکے رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عذاب کو اس سے روکے رکھے گا، اور جو شخص اللہ سے عذر خواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا۔ حدیث مبارک میں زبان کو برائی سے روکنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو اپنی زبان کو لوگوں کے عیوب بیان کرنے سے روکے
جو عیوب اس کے علم میں بھی ہوں تو اللہ بھی اس کے عیوب کو لوگوں کی نگاہوں سے یا اعمال لکھنے والے فرشتوں سے چھپائیں گے۔ حدیث مبارک کا دوسرا جملہ ہے وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو اپنے غصے پر قابو رکھے، اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب سے بچائیں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ وہ دبا لیتے ہیں غصے کو اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بارے میں جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارک کا تیسرا جملہ ہے وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ کہ جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں، جبکہ بسا اوقات اس کے گناہوں کی اس کی ندامت پر صرف معاف ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارک ہے من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ مشکل الفاظ کے معنی کاتمہ باب ناصرہ سے ہے پوشیدہ رکھنا، چھپانا، الجمہ لگام لگانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جس شخص سے ایسی بات پوچھی گئی دینی ضرورت کی ہو جو اسے معلوم تھی مگر اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اس حدیث مبارک میں علم کے چھپانے والے کے بارے میں وعید بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو دین کی بات معلوم ہونے کے باوجود اس نے سائل کو جواب نہیں دیا یا جواب تو دیا لیکن صحیح جواب نہیں دیا تو وہ شخص اس حدیث بالا کی وعید میں شامل ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے جس سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہو اور وہاں پر کوئی دوسرا آدمی بھی بتانے والا ہو تو اب وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وعید اس وقت ہے جب سوال کیا جا رہا ہو اور اس کا جاننا اسی وقت ضروری ہو، تاخیر ممکن نہ ہو۔ مثلا کوئی اسلام لانا چاہتا ہے یا نماز کے وقت میں کوئی نماز کے اہم مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے یا کسی حلال اور حرام کا فتویٰ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ الجم یوم القیامتی تو اس کے منہ میں لگام لگائی جائے گی۔ اس علت کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منہ کے ذریعے اس نے اشاعت اسلام اور علم کو چھپایا، اس لیے اس کے منہ کو قیامت کے دن لگام لگائی جائے گی۔ حدیث مبارک ہے وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں ایسا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ حدیث مبارک کی تشریح جو شخص کسی سے مشورہ لے، کسی کی رائے معلوم کرے تو اس کو وہ رائے دے جو اس وقت وہ اس حالت میں اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس کو غلط مشورہ دیتا ہے تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی، تو اس کو خیانت کرنے کا گناہ ملے گا۔ حدیث مبارک ہے من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوب زور۔ مشکل الفاظ کے معنی تحلی بمعنی آراستہ ہونا، زیور پہننا، لابسہ باب سامیہ سے ہے بمعنی پہننا، زور بمعنی باطل جھوٹ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص اپنے آپ کو ایسی چیز سے آراستہ کرے جو اس کے اندر نہیں ہے تو اس کی مثال جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کسی ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اندر ایسے کمال کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں، خواہ وہ دینی کمال ہو یا دنیاوی۔ کلابس ثوب زور، اس جز کے محدثین نے بہت سے مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ بیان فرمایا ہے اس سے وہ شخص مراد ہے
جو علماء صلحاء کا لباس پہن کر اپنے آپ کو لوگوں پر عالم یا صالح ظاہر کرے، حالانکہ وہ ایسا حقیقت میں نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو ایسی قمیض پہنے کہ اس میں 2 آستین لگائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے 2 قمیضیں پہن رکھی ہیں، حالانکہ ایک ہی قمیض اس کے لیے ہے۔ یہ اس کے لیے وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے، صاحب تعلیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ نفیس اور بہترین لباس صرف اس لیے پہنتا تھا کہ لوگ اس کی عزت کریں، اور جب یہ جھوٹی گواہی دے تو لوگ اس کو جھوٹا نہ سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ جو اپنے اندر کمال تو نہ رکھے اور اپنی عزت کروائے کہ لوگ اس کو کمال والا سمجھے اور اس کی عزت کریں۔ چوتھا مطلب یہ ہے، اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہا تھا کہ میں اپنی سوکن کے سامنے اس چیز کا اظہار کروں جو میرے شوہر نے نہ دیا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں تو 2 جھوٹ ہیں، ایک شوہر کی محبت اپنے ساتھ، دوسرا اس کی طرف دینے کی نسبت کرنا۔